بس یہی رہ گیا کہ جہنم میں داخل ہوں۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا شام کے اندر، اس کو ہم غسل دے رہے تھے اور اس کے منہ کے ساتھ جب ہم غسل دے رہے تھے کپڑا ہٹایا تو منہ کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے کہ جو صحابہ کرام کے خلاف لب کشائی کرتے تھے، صحابہ کرام کے خلاف لب کشائی کرتے تھے۔ لہذا آج صحابہ کے خلاف لب کشائی کرنا یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ یہ معیار امت ہے۔ ایک کتاب کے اندر ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، ابن خزیمہ رضی اللہ کے حوالے سے حضرت خزیمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کے متعلق رئی کے دانے کے برابر بھی اتنی بات آئے کہ وہ اس کے شہید ہونے پر خوش ہو، اس کے قتل پر جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اس پر خوش ہوا، رئی کے دانے کے برابر بھی، تو اللہ پاک اس کو اس طرح فتنے میں مبتلا کریں گے کہ یہ دجال کی پیروی کرے گا، اور اگر اس نے دجال کا زمانہ نہیں پایا تو یہ قبر کے اندر ہوگا اور دجال پر ایمان لائے گا۔ تو یہ ایمان سے محرومی کی نشانی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت، یعنی ان کو جو ظلم شہید کیا گیا اس کے اوپر مبارکبادی دیتے ہیں۔ ابن خبیب نے نقل کیا ہے، یزید ابن خبیب نے اپنی کتاب روایت کیا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیا تھا، یہ شام کے اندر وہ سب کے سب لوگ تقریباً یہ سارے کے سارے مجنون ہو گئے تھے، پاگل ہو گئے تھے۔ تو یہ صحابہ ہے، ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے الکلمہ بالطعام لا یستوی الطعام الا بالملح، کہ جیسے نمک کی طرح ہو اور جیسے کالا نمک کے بغیر صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس امت کے بغیر، اس صحابہ کے بغیر یہ امت صحیح نہیں ہوتی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے جس نے اسلام کے جھنڈے کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور افریقہ تک اور یورپی ممالک تک اس میں اور مشرقی ممالک تک جھنڈا لہرایا، اور ان کی جو 6 سال کی جو مدت خلافت ہے اس میں کافی علاقوں کو فتح کیا، اور جو 4 سال کی جو مدت خلافت ہے اس میں کافی فتنے و فساد آئے اور انہوں نے فتنے فساد کا مقابلہ کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت ایک پہاڑ کے اوپر، احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اور اس پہ زلزلہ آیا، اور آپ نے فرمایا پہاڑ کو کہا کہ اس کو ٹیک جا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تمہارے اوپر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ان شہیدوں میں سے ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور ابتدائی اسلام میں بھی انہوں نے قربانیاں دی، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے اوپر کفار قریش نے بہت بڑی تکلیفوں کے پہاڑ ڈال دیے، اور انہوں نے ان کو صبر کیا، اور آخرکار انہوں نے ہجرت کیا حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں قرآن نے آیات مبارکہ نازل کیا۔ سورہ حدیبیہ کے موقع پر شوال کے مہینے میں سن 6 ہجری کو نبی علیہ السلام کو خواب آتا ہے، اور خواب میں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر عمرہ کرتے ہیں اور حلق کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس کی تعبیر یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً اس کی تعبیر حل کرتے، ٹھیک اس کی تعبیر تو صحیح تھا لیکن اس میں تاخیر تھا کہ کب یہ واقعہ ہوگا عمرے کا۔ آپ علیہ السلام روانہ ہو جاتے ہیں، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتے، بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ 70 اونٹ آپ کے ساتھ تھے قربانی کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ ایک مقام پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ایک اونٹنی تھی، قصوہ اس کا نام تھا، وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں ما حلت القصوہ، ادھر کفار قریش کو پتہ چلتا ہے، اور یہ جو ہے نا
ایک لشکر کو روانہ کرتے، اس لشکر میں 2000 افراد ہوتے ہیں، جس کا سپہ سالار خالد بن ولید ہوتے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، کہ ان کے ساتھ لڑیں گے، لیکن پہلے تفتیش کرتے، 40 جاسوس روانہ کرتے کہ آئے لڑنے کے لیے آئے نہیں، ان کو معلومات ہو جاتا ہے کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور چونکہ ان کے ساتھ تلواریں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے، زیارت بیت اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ 40 جو جاسوس تھے، ان کو ایک صحابی نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہی صحابی نے 40 جاسوس کو پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے، تو ادھر قریش مکہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ حضرت عثمان بن عفان کو اس وقت روانہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ چلے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے زیارت کر کے ہم چلے جائیں گے، بیت اللہ کی زیارت کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے خاندان کے وہاں کوئی لوگ نہیں ہے، ان کی میرے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے، مجھے ان سے ڈر ہے کہ وہ کوئی فتنہ فساد کریں گے، آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ان کے وہاں تعلقات اچھے، بنو امیہ وہاں بھی ہے اور رشتہ داران ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ ٹھیک ہے، اس فیصلے پر عمل کرتے، مشورے پر، اور عثمان بن عفان کو بھیجتے ہیں۔ اگر عثمان بن عفان جب آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ علیہ السلام اور صحابہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ ان کو جو ہے نا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چھوڑ دیں۔ قریش مکہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر عمرہ کرنے طواف کر کے چلے جاؤ، نبی علیہ السلام کے لیے اجازت نہیں۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہیں کرتے کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ نہیں تو میں کیوں اکیلے طواف کروں اور اکیلے عمرہ کروں۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا اتنا بڑا اظہار ہے۔ پھر جس وقت قریش مکہ کو یہ خبر آتی ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روک لیتے، چونکہ ان کے 40 آدمی جاسوس ادھر پکڑے گئے، ادھر یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کو جمع کر ایک درخت کے نیچے، کیکر کے نیچے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، اس وقت تک ہم جائیں گے نہیں۔ تو قرآن نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا حضرت عثمان بن عفان اور ان 1400 صحابہ کے بارے میں، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہتے درخت کے کیکر کے درخت کے نیچے، اللہ پاک جانتے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ وہ 1400 صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی خاطر 1400 صحابہ کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ صحابی کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، انما یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کی جماعت کے اوپر ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی انتہائی محبت تھی، اسی وجہ سے جب ایک بیٹی ان کے نکاح میں دیا رقیہ، وہ جب فوت ہوگی تو ان کے نکاح میں دوسری بیٹی جو ہے نا وہ کلثوم دے دیا، پھر وہ بھی فوت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 1000 بیٹی ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، یہ نبی علیہ السلام کے زیادہ مشابہ تھے، قد ان کا درمیانہ تھا، سفیدی زردی مائل تھے، اور ان کے چہرے مبارک پر چھوٹے چھوٹے چھیچک کے نشانات تھے، داڑھی مبارک گنجان تھی، اور بڑے باحیا، اور یہاں تک کہ فرشتے ان سے حیا کرتے۔ آپ علیہ السلام ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جیسے عام حالت میں بندہ بیٹھے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ جب حضرت عثمان آئے تو آپ علیہ السلام سمٹ کے بیٹھ گئے، یا آپ علیہ السلام کی پنڈلی نظر آ رہی تھی تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے، عثمان آئے تو آپ سمٹ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کر دے؟ تو آپ اتنے حیادار تھے، اور آپ اتنے حیادار تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے۔ اس صحابی کی 18 ذی الحجہ کو شہادت، یوم شہادت کا دن ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس صحابی کے نقش قدم پر چلے اور ان کے اتباع کریں۔ سخاوت میں ان کی جیسے آپ کو واقعات سنائے بے مثال تھی، بہادری میں، شجاعت میں اور جہاد میں، ایک جہاد میں بھی جو ہے یہ پیچھے نہیں رہے، سوائے غزوہ بدر کے موقع پر، اور غزوہ بدر میں بھی آپ عملی طور پر شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے غنیمت کو بھی جدا کیا اور فرمایا
میرے بیٹی کی تیمارداری، اپنے بیوی کی تیمارداری کے لیے گویا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس جہاد میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے خصوصاً عثمان بن عفان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔